آج ہم انشاءاللہ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ نماز کی شروعات سے لے کر آخر تک کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے پڑھنا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم نے گزشتہ درس میں یہ سماعت فرمایا تھا کہ نماز کی شرائط کیا ہے اور نماز کے فرائض کتنے ہیں، یہ آپ نے سماعت کیے تھے۔ اب نماز کا طریقہ بھی جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو ادب اور احترام کے ساتھ آئیں، اچھی نیتوں کے ساتھ آئیں، تو ہر نیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی یہ نیت کر کے مسجد میں آئے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اس کو صرف ایک نیکی ملے گی۔ اگر اس کے ساتھ اور نیتیں شامل کر لے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ نیت کرنا جان لیں گے، اچھی نیتیں کریں گے تو کیسے ثواب ملے گا دیکھیے۔ اگر آپ گھر سے نکلے مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کا مجھ پر جو فرض کیا ہوا حکم ہے اس کو ادا کرنے جا رہا ہوں، میں مسجد میں جا کر لوگوں سے مصافحہ کروں گا، اپنے محلے کے لوگوں سے مصافحہ کروں گا اور ان سے مسکرا کر ملوں گا اور اللہ کا ذکر بھی کروں گا اور مسجد میں بیٹھ کر علم دین حاصل کروں گا، جو آپ کر رہے ہیں۔ علم دین حاصل کروں گا، علم دین کی مجلس میں بیٹھ کر علم کو حاصل کروں گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا، یہ بھی نیت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگوں گا اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا اور سب کے لیے دعا کروں گا، اور جب مسجد سے باہر نکلوں گا تو سب سے مصافحہ کر کے مسکرا کر مل کر کے نکلوں گا۔ تو یہ اتنی ساری نیتیں ہو گئی۔ تو جانتے ہیں پہلے آپ آئے تھے صرف نماز پڑھنے کی نیت سے تو ایک نیکی ملی، اب اتنی ساری نیتیں کر کے آپ گھر سے نکلے تو جتنی اچھی نیتیں کریں گے اتنی نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ ایک ہی عمل میں 40 حد تک زیادہ نیکیاں ہم کما سکتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تو نیتوں کا علم بھی ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ مومن کے اس عمل پر اس کو نیکیاں نہیں ملتی مگر اس کی نیت پر اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھی نیت کر لیتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے اچھی نیت کرنے کی بنیاد پر اسے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، تنگ دستی، محتاجی، غریبی کا ماحول تھا، قحط پڑا ہوا تھا، لوگ کھانے کے محتاج تھے، تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بالو کا چھوٹا سا پہاڑ ہے، بالو ہے اس میں، ریت ہے، تو اس پہاڑ کو دیکھ کر اس نے نیت کی کہ کاش میرے پاس اس پہاڑ جتنا آٹا ہوتا تو میں سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ آٹا تو نہیں تھا، بالو تھی، ریت تھی، مگر نیت کیا کی اس نے، اگر اتنی ریت، اتنی بالو کا پہاڑ آٹا میرے پاس ہوتا تو میں سب اللہ کی راہ میں اس وقت خیرات کر دیتا تاکہ غریب محتاج لوگ اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو اچھی نیت کی وجہ سے ہاتف غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے جا، میں نے تجھے اس ریت کے برابر آٹا میری راہ میں خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیا۔ تو نے تو دیا ہی نہیں مگر اچھی نیت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے۔
کہ کس کے دل میں کیا نیت ہے۔ تو اچھی نیتیں کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اچھی نیتیں کر کے ہم لوگ بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو مسجد میں آپ آئے تو یہ ساری نیتیں آپ کریں کہ میں علم دین حاصل کرنے بھی جاؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا، ذکر بھی کروں گا، اور لوگوں سے مصافحہ بھی کروں گا، مسلمانوں سے محبت بھی کروں گا، صف میں سیدھا کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا رہوں گا، اور مسجد میں اگر کوئی چیز ایسی ویسی پڑ جائے تو اس کو اٹھا کر باہر پھینکوں گا، مسجد میں پاکی صفائی کا اہتمام کروں گا۔ یہ ساری نیتیں کر کے جب آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کا آنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، ہر چیز اللہ عبادت میں شامل فرمائے گا۔ اب سب سے پہلے مسجد میں جب آتے ہیں تو ہم لوگ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کیسے باندھیں؟ یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اس کے لیے ہاتھ ایسے اٹھا کر کانوں تک لگائیں اور ہتھیلیاں ہماری قبلے کی طرف ہوں، قبلے کی طرف۔ انگلیاں نہ بالکل کھلی ہوئی ہوں نہ بالکل جمی ہوئی ہوں، بلکہ جیسے نیچرل پوزیشن پر ہوتی ہیں ویسے ہی رہیں، اور ہاتھ ایسے اٹھا کر کے کانوں کی یہ جو لولکی جسے ہم کہتے ہیں اس لولکی کو چھوئیں اور سیدھا کھڑے رہیں۔ بالکل ایسے بھی نہ کریں، بالکل جھک کر کے بھی تکبیر نہ پکاریں، تکبیر نہ کہیں۔ بہت سارے لوگ بالکل آتے ہی ایسے جھک کر کے ایسے باندھ لیتے ہیں۔ جھکنا نہیں ہے، رکوع کی حالت میں کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ قیام کا مطلب ہے سیدھا الف کی طرح بالکل سیدھا کھڑے رہے، نہ چہرہ ایسے منڈی اوپر کر کے اللہ اکبر کہے، نہ بالکل نیچے جھکا کر کے اللہ اکبر کہے۔ چہرہ بھی ہمارا قبلے کی طرف، ہاتھ بھی قبلے کی طرف، ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف، اور ایسے اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر یہاں اس طریقے سے باندھے۔ ناف پر یا ناف کے تھوڑا سا نیچے، جسے ہم بمبئی کہتے ہیں، ناف جو ہوتی ہے گڈھا پیٹ میں، اس کے نیچے جو ہے ایسے اس کو باندھے۔ باندھتے وقت کیا ہے؟ داواں ہاتھ نیچے ہو، سیدھا ہاتھ اوپر ہو، اور یہ 3 انگلیاں ہاتھ کے اس حصے پر ہو، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں۔ بنا کر کے اس کو اس طریقے سے پکڑے اور یہاں پیٹ پر کس کر کے تھوڑا سا ٹائٹ اس طریقے سے باندھ کر بالکل سیدھا کھڑے ہوں، اور کھڑے ہوتے وقت پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 4 انگل یا 6 انگل کے برابر، یہ 4 انگل یا 6 انگل کے برابر فاصلہ ہو۔ اگر آپ موٹے ہیں، جس کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا وہ چوڑا بھی کریں گے تو بھی چل جائے گا۔ ایسا نہیں کہ 4 انگل بتایا حضرت تو بالکل ایسے ایسے کر کے کھڑے ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، مگر ہاں خلاف سنت چوڑے چوڑے پیر، ادھر ایک پیر مشرق میں کر کے کھڑے ہونا، یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، غیر جماعت والوں کا یہ عقیدہ اور وہ طریقہ ہے۔ وہ اتنے چوڑے چوڑے پیر کر کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہونا اصول کے بھی خلاف ہے اور بے ادبی بھی ہے۔ ویسا کھڑے ہونے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ دونوں پیر بالکل سیدھے اس طریقے سے ہوں، اور ہمارا پورا جسم بھی سیدھا ہونا چاہیے، جھک کر کے نہیں کھڑا ہونا، جیسے رکوع میں جاتے وقت جھکتے ہیں ویسے بھی نہیں، اور بالکل سیدھا ہو۔ اور اس وقت ہماری نظر قیام کے وقت میں کہاں ہو؟ سجدے کی طرف۔ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پیشانی جہاں لگتی ہے وہاں ہماری نظر ہونی چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھتے وقت ان سب چیزوں پر غور کرتے رہیں گے کہ میں سیدھا کھڑا ہوں کہ نہیں، ہاتھ میرے کریکٹ قبلے کی طرف ہیں کہ نہیں، تو آپ کی پوری توجہ نماز میں ہوگی، آپ کا خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ادھر خیال جاتا ہے ادھر خیال جاتا ہے، وہ جاتا نہیں ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کو ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جہاں چاہے چلا جاتا ہے، جب اس کو پکڑ کر رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے پیسے گنتے وقت ہمارا خیال کہاں رہتا ہے؟ پورا پیسوں کی طرف، نوٹوں کی طرف، کہ کون سا نوٹ سیدھا ہے،
کون سا ٹیڑھا ہے، کسی نوٹ پر لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ ہم پیسے گنتے وقت یہ نہیں کہتے کہ میرا خیال گنتے گنتے کہیں چلا گیا، میں نے اس کو 1000 زیادہ دے دیے، اس کو 2000 زیادہ دے دیے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیسے گنتے وقت پورا خیال ہمارا پیسوں کی طرف ہوتا ہے، 1 روپیہ بھی ہم کم سرس نہیں کرتے۔ تو ویسے ہی نماز پڑھتے وقت بھی اگر ہم کامل توجہ کے ساتھ اگر پڑھیں گے، اپنے ہر رکن پر غور کریں گے، تو 90% وسوسے چلے جائیں گے، ہمارا خیال کہیں باہر جائے گا ہی نہیں، بلکہ پوری توجہ ہماری نماز میں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیسے رکوع کر رہا ہوں، کیسے سجدہ کر رہا ہوں، کیا میں نے رکعت صحیح باندھی ہے کہ نہیں، میں سیدھا کھڑا ہوا ہوں کہ نہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر کے کیا کرتے ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، ایسے ہلنا ڈلنا نہیں ہے اس میں، ایسے ایسے بھی کرتے ہیں نماز پڑھتے وقت۔ ہلنا نہیں ہے بلکہ قیام، بالکل سیدھے کھڑے رہو، بالکل ایسے کھڑے رہو، نہ چہرہ ہلاؤ، نہ منڈی ہلاؤ، نہ منہ ہلاؤ، کچھ بھی نہیں، بلکہ آہستہ سے ادب کے ساتھ سیدھے بالکل کھڑے ہو۔ جتنا ادب کے ساتھ کھڑے ہوگے اتنی نماز میں آپ کی خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، یعنی آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو عبادت کا لطف آئے گا۔ نمازوں میں لطف کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم اس کو سمجھ کر، سیکھ کر، جان کر نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے لطف وہ آنے والا نہیں آئے گا۔ اگر جان کر، سمجھ کر کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیسے پڑھنا چاہیے، جب سیکھ کر کے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو کرنے میں بہت مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں لذت پیدا ہوگی، آپ کو سکون ملے گا۔ آپ ظہر پڑھیں گے تو عصر پڑھنے کی دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ مجھے تو نماز پڑھنا آتا ہے، میں جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں جھکوں گا، نماز پڑھوں گا اور اپنے رب کو راضی کروں گا۔ تو یہ ہو گیا پہلا، تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل آپ حضرات نماز کا دوسرا جو فرض ہے وہ ہے قرأت، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ